ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت کریمہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ایک اعلان فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ کا اعلان ہے اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اخرج کا مطلب ہے نکالنا، پیدا کرنا۔ ہم کہتے ہیں زمین سے یہ چیزیں اخراج ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں جی، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ کو جو دنیا میں نکالا گیا، اس لیے نہیں کہ آپ بھی کاروبار کریں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں اور فوت ہو جائیں۔ یہ تو ساری مخلوق کر رہی ہے، ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے، ہر مخلوق یہی کام کر رہی ہے۔ اگر ہم بھی یہی کر رہے ہیں، صرف ہمارا یہی مطمع نظر ہے کہ جی پھر اس عمر کو پہنچے اور پھر فوت ہو گئے، تو پھر تو ہمارے اور دیگر مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، کوئی ڈفرنس، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک انجینئر ہیں، میں کسی دن آپ سے ملاؤں گا، وہ پشاور میں تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا اور بہت بڑی کمپنی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور میں نے بازار میں دیکھا ایک کتیا کو، میں نے دیکھا جس کے منہ میں ایک شاپر تھا اور وہ بھاگی چلی جا رہی تھی۔ تو میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، میں نے کہا بھائی یہ تو دیکھوں اس کے منہ میں کیا چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو صراط مستقیم پہ ڈالنا چاہتے ہیں نا کسی کام پہ، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ پیغمبر نہیں بھیجتے، اب پیغمبر نہیں آنے، اللہ فرشتے بھی نہیں بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، دیکھو چیزوں کو، ہر چیز میں غور و فکر کیجئے، اپنے سامنے ہونے والی چیزوں میں غور و فکر کیجئے۔ آپ غور و فکر کریں گے، آپ پر بے شمار چیزیں القاء ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کئی چیزوں کی حقیقت کھول دے گی۔ یہ جانوروں والی زندگی ہے کہ بس کھانا آیا تو کھا لیا، نیند آئی تو سو گئے، کسی نے کہا چلو تو چل پڑے، کسی نے کہا رک جاؤ تو رک گئے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا۔ یہ تو عام کوئی جانور ہے، بکری ہے، کھول دیں تو وہ ایسے چلی جائے گی، کسی دکان پہ منہ مارے گی، وہ دکان والا آگے سے جھاڑے گا، وہ بھاگ کے دوسری طرف چلی جائے گی، اسی طرح چلتی چلی جائے گی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے میرا مالک کون ہے، میں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانی، بس وہ جہاں بھی سبزہ دیکھے گی وہ اس میں منہ ڈال دے گی۔ جبکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن بعض انسانوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہوا اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، وجہ کو سوچتے ہی نہیں۔ بار بار قرآن حکیم ہمیں کیا حکم دے رہا، افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، افلا یتفکرون، تم کیوں نہیں تفکر کرتے، تم کیوں نہیں غور کرتے کہ غور کرو اس کائنات کے اندر اللہ نے کیوں کائنات بنائی، کیوں یہ اس طرح چل رہی ہے، کیا یہ خود ہی بن گئی اور خود ہی چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، کسی اور کے پاس بھی کوئی ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ کیا لے کے جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اپنا کام تو میں نے چھوڑ دیا۔ 10-15 منٹوں کے بعد کئی گلیاں کراس کرتے کرتے کسی جگہ کوئی چیز ٹالا ٹائپ یا کوئی ایسا کھوکھا ٹائپ تھا جس کے نیچے میں نے اسے جاتے دیکھا، وہاں وہ رک گئی، وہاں جیسی وہ گئی اس کے بچے 4-5 نکل آئے چھوٹے چھوٹے۔ اس نے وہاں پر اپنے پنجوں سے شاپر کو پھاڑا، اس کے اندر کٹی ہوئی مرغی تھی، مرغی کٹی ہوئی تیار شدہ جو ہوتی ہے وہ پیس تھے، جیسے وہ بھی کسی دکان سے بنوا کے کوئی گھر لے جا رہا تھا اور وہ اس کو مل گئے، تو وہ بچے آرام سے کھانے لگ گئے۔ تو میں بڑا دیکھ کے حیران ہوا کہ وہ میں ہر وقت ہی سوچتا رہتا تھا کہ نوکری ختم ہو جائے گی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی میں تو بڑا جاہل ہوں، جو میرا رب جو ہے، جو کتیا کو گھر بیٹھے ہوئے، جس نے ظاہر خریداری بھی نہیں کی ہوگی، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، جو تیار شدہ ایک شاپر اس نے دے دیا کہ لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ، اس کے بچے بھی 4-5 ہیں اور ظاہر ہے پہلی دفعہ نہیں لائی ہوگی، پلے ہوئے بچے ہیں اس کے، خود بھی ٹھیک ٹھاک ہے،
تو مسلسل کھلا رہا ہے نا اس کو، کچھ نہ کچھ تو کھلا رہا ہے، اور اس طرح طریقے سے اگر وہ کھلا رہا ہے تو میں کیوں بھاگا پھرتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے جاب پہ وہاں آیا، میری جاب کی اب نوعیت بدل گئی، وہاں اس گاؤں میں آیا جس گاؤں میں وہ ہم کام کر رہے تھے، کوئی لائنیں بچھا رہے تھے، تو وہ بچے وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، تو وہ کام سے ختم ہوا، میں نے سارے بچوں سے پوچھا بھائی کون کون سکول پڑھتا ہے؟ تو ایک بچے نے کہا جی میرا بڑا دل کرتا ہے سکول پڑھنے کو، لیکن مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے، میں اس بچے کو سکول لے کر گیا اور میں نے اس کو داخل کرایا، انہوں نے کہا جی اس کا والد، میں نے کہا جی اس کے تو بیچارے کے پاس 5-7 اس کے بچے ہیں، پہلی بیوی فوت ہوگی، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس کے پاس اتنے روٹی تو دیتا ہے ان کو، پڑھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا ان کو میں پڑھاؤں گا جی۔ تو سکول والے بڑے حیران ہوئے کہ آپ کہاں کے؟ اس نے کہا جی میں تو پنجاب سرگودا کا رہنے والا ہوں، یہاں ویسے ثوابی کی کسی جگہ وہ کام کر رہے تھے۔ سکول والے پرنسپل کو بڑی شرم آئی، اس نے کہا جی آپ نے داخل کرا دی ہے، داخلہ فیس بھی اس کی دے دی ہے، کتابیں ہم پر چھوڑ دیں، کتابیں ہمیں سے لے دیں گے۔ اس نے کہا بس داخلے کے لیے جب فیسوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں گے، کتابیں۔ انہوں نے کہا آپ دیکھیں نا، ایک بندے نے کام کیا، دوسروں کو بھی پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ہمارا کرنے والا کام تھا۔ کہتے پھر میں وہاں ان بستیوں میں پھرا، میں نے بچے ڈھونڈے، میں نے کہا یار ان کو پڑھانا چاہیے، پھر میں نے ان کو داخلہ کرایا، پھر میں نے نوکری چھوڑ دی۔ میں کہ نہیں یار، اصل کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، یہ تو بیچاری ان پڑھ قوم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عربی بھی کیا، ہم تو دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا جانتے۔ آپ باہر ذرا نکلیں، آپ محلے میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن دوبارہ انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، جب ہم نے یہ بنیادی کتاب ہی نہیں پڑھی تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، محلے والوں کے کیا حقوق ہیں، مرتے وقت کیا پوچھا جائے گا، زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ کتاب ہمارے پاس ہے جس کے اندر پورا سلیبس دیا ہوا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کتاب صحابہ کو پڑھائی، وہ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی نا، آدھی دنیا پر حکومت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ماموں کہتے تھے، آپ کے ننیال میں سے ان تھے۔ وہ جب ایران میں لڑنے کے لیے گئے، اس پورے لشکر کی وہ کمان تھی ان کے پاس، تو اس وقت فیصلہ ہوا دشمن پہ کہ دشمن کے اوپر اچانک حلہ بولا جائے، تو اس حلہ بولنے کے لیے ایک صحابی نکلے، انہوں نے کہا جی میں جا کر ایک دفعہ ان کو ہلا دوں گا پورے لشکر کو۔ ظاہر ہے وہ جب جانے لگے تو ان کو یقین تھا کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا، ظاہر ہے میرے پاس ایک ہی تلوار ہے اور میں جا کر لشکر پہ حلہ بول دوں گا، ان کو میں بکھلا دوں گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ایک مومن بھی اگر آ جائے تو یہ کر دیتا، اگر پوری فوج آئی تو کیا ہوگا۔ تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ یا امیر اب میں جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں واپس نہیں لوٹوں گا، کیونکہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، میں نے لشکر میں جا کے اس کے کمانڈر پہ حملہ کرنا ہے، ظاہر ہے مجھے واپس شاید میں وہاں بھی نہ پہنچوں، یہاں پہنچ گیا تو واپس نہیں آؤں گا، تو کوئی پیغام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو وہ دے دی، بتا دیجیے پہنچا دوں گا، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ وہاں سے میں سیدھا وہاں جاؤں گا۔ تو اگر آپ کے نام کا پیغام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کو پیغام جو وہاں دینے والا ہو تو وہ مجھے دے دیجیے، وہ میں پہنچا دوں گا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے انہیں کیا کہا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ ہمارا سلام دیجیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتائیے گا کہ وہ بشارتیں اور وہ پیشین گوئیاں جو آپ ہمارے بارے میں کر گئے تھے، آپ نے ہمیں بشارتیں دی کی کہ آج تو تمہارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا قیصر اور کسریٰ کے محلات تمہارے سامنے کھلے ہوں گے اور تم اس کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوگے، اور خواتین گھروں سے زیورات سے لدی پھدی آئیں گی، عراق سے چلیں گی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں انہیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ آپ کے پاس کیا اور کہاں جا رہی ہیں، آپ انہیں بتائیے گا، اور زکوٰۃ لے کے لوگ نکلیں گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، تو آپ انہیں بتائیے گا وہ جتنی خبریں آپ نے ہمیں دی تھیں وہ سچ ثابت ہوئی، ہم نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیا وعدہ کہ آپ نے کہا تھا کہ جب تم آؤ گے یہ عمل کر کے تو پھر جنت میں تم میرے ساتھ میرے ملاقات ہوگی، ہم تو اب آپ کی ملاقات کے لیے اس وعدے آخری کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو وعدے آپ نے کیے تھے وہ تو پورے ہو گئے، یہ وعدہ تو پورا ہوگا ہمارے مرنے کے بعد، ان کو یہ یقین تھا، اور صحابہ نے اپنے آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی۔ تو وہ صاحب آ گئے، یا انہوں نے اپنا گھر کرائے پہ لے لیا اور انہیں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کہ وہ ہر گاؤں میں جائیں اور گاؤں میں جا کر کوئی بھی پڑھی لکھی بچی ہو تو اس کے والد سے رابطہ کریں، کہیں جی آپ اپنے گھر میں سکول قائم کریں، کمرہ بنا لیں سکول کا،
آپ کی بچی اپنے گھر میں ہی بچے پڑھائے، صرف بچوں کی لسٹ مجھے دے دیں کتنے بچے ہیں، میں اس کو تنخواہ دوں گا آپ کی بچی کو، اور اس کمرے کا کرایہ بھی دوں گا جو آپ دیں گے۔ تو انہوں نے پورے پنجاب کے اندر ایک جال بچھا دیا سکولوں کا، اور جب حکومت پنجاب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی آپ صرف لسٹ ٹیچروں کی اور اسٹوڈنٹوں کی لسٹ ہمیں بھی بھیجیں، تنخواہ ہم دیا کریں گے۔ آپ دیکھیں ایک اکیلے بندے نے تقریباً، وہ مجھے ان سے ملاقات ہوئی ہڈیالہ جیل میں تھے، وہ کہنے لگے جی میں یہاں ہفتے میں 2 دن یہاں بھی آتا ہوں، یہاں بھی ہم نے 2-4 کلاسیں بنائی ہوئی ہیں، جتنے قیدی ہیں جو پڑھ سکتے ہیں ان کی کلاس ہے، میں اندر سے ہی میں نے ٹیچر بھرتی کر لی ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بات کر لی، اس نے کہا ہر مہینے کے 15 دن میں ان کو رعایت دوں گا، ان پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھانے والوں کو بھی، ان کی انتظام کم کریں گے۔ تو وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، میں باقاعدہ ان کا امتحان لینے ہر مہینے آتا ہوں جیل میں، اور میں ساری جیلوں میں جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ایک بندے نے، کہتے ہیں جی اللہ رزق دے رہا ہے، مکان یہاں مزے کا لیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے جو میں پہلے کماتا تھا، جس کے لیے میں جگہ جگہ خوار تھا۔ کہتا جی اصل کام تو یہ پڑھانے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا۔ آج تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے، ہم جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن ہم قرآن پاک کچھ سنیں، اور وہ بھی اگر ہم وقت پہ نہ آئیں اور ہم اس طرح بیٹھے رہیں کہ چلیں یار ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، جب خطبے کا ٹائم ہوگا تو وہاں چلے جائیں گے، وہ تو پھر جمعے کا حق ہی ادا نہیں ہوا، وہ جمعے کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ پہلی اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں اپنے کام پہ بیٹھے رہیں، اس سے پہلے آپ کو تیاری کرنی۔ جمعے کا حق یہ ہے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی تیاری تو شب جمعہ سے ہے بھائی، وہ کہتے ہیں آپ نے مغرب سے تیاری کرنی ہے، جمعرات کی مغرب سے، جمعرات کی مغرب بڑے خشوع و خضوع سے پڑھیے کہ یہ وہ جمعے کی ابتدا، کیونکہ اس دن ابتدا ہو جاتی ہے نا، اسلام میں جو دن ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد وہ پچھلا دن ختم ہو گیا، اب اس کی افطاری ہم نے کر لی، افطاری مینز ناشتہ، اگلے دن کا وہ ناشتہ ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے، وہاں سے شام کو دن شروع ہوتا ہے۔ انگریزوں کا تو رات 12 بجے شروع ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا سورج غروب ہو گیا تو وہ دن غروب ہو گیا، اگلا دن سمجھ لیجئے وہاں سے شروع ہوگی۔ سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں نا حرم میں، تو غور کیجئے گا، حرم میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک گھڑی تو وہ ہے جو یہ ٹائم بتاتی ہے جو ہر جگہ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ حرم کے اندر چند مخصوص جگہوں پر ایک اور گھڑی بھی دیکھیں گے جس کا ٹائم یہ نہیں ہوتا، وہ ٹائم بتا رہا ہوتا ہے جب سورج نکلا تھا، جب دن شروع ہوا تھا، جب سورج غروب ہوا تھا نا، اس وقت سے وہ ٹائم بتاتا ہے، جو آج بھی صحرا کے اندر اس ٹائم کو وہ فالو کرتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے ہو گئے ہیں کل کے سورج کو غروب ہوا، وہ وہاں سے ٹائم اپنا کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کا وہ ٹائم، وہ کہتے ہیں جی وہ دن میں تو ابھی ہمارے لیے تو ابھی دن کے 1 بجے ہیں، ان کے 1 نہیں بجے، وہ پچھلے 12 گھنٹے جمع کر کے کہتے ہیں کہ جناب اس وقت 13 بجے ہیں، کیونکہ وہ سورج تو کل شام کو غروب ہوا تھا، ان کا ٹائم گھنٹہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی مقصد حیات پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں خیر کے لیے، ان کے لیے نکالا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا، آپ نے فرمایا کہ بعض انبیاء ایسے ہوں گے ان کے ساتھ 1 امتی ہوگا، بعض نبی ایسے ہوں گے ان کے ساتھ 3 بندے ہوں گے، اور بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہوں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا، 1 بندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی کا ناکام ہو گئے، نہیں، ان انبیاء کو جو کام دیا گیا وہ انہیں پورا کیا، اس قوم میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایمان لے آتی، وہ قوم ہلاک کر دی گئی، لیکن نبی نہیں ناکام ہوتے، انبیاء علیہ کوئی بھی دعوت دینے والا ناکام نہیں ہوتا، اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اس نے دیکھنا جی میں نے ڈیوٹی پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی، مجھے کسی نے سنا نہیں سنا وہ تو اس کی ذمہ داری ہے نا، مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے کہ جی میں نے ان کو بتایا یا نہیں بتایا، جو بھی 4 بندے تھے تو ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ ہاں جماعت تھوڑی ان کے ساتھ آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی، بہت بڑی امت، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بنی اسرائیل ہیں جو جنت میں جائیں گے، اتنی امت۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، ہم آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ کتنا اعزاز ہے؟ 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ دعا فرماتے
آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 70,000 ہوں گے نا اس میں ہر ایک 1,000 کے ساتھ 1,000 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 ہیں تو ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور دعا فرماتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے دعا کی اے الہ العالمین اس میں اضافہ فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آپ کے 70,000 ہوں گے نا اس میں ہر جنتی کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ہر جنتی کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ 70,000 ہوں گے. وہ اپنی بیوی کی بھی شفاعت کرے گا، وہ اپنے بچوں کی بھی شفاعت کرے گا، وہ اپنے عزیز و اقارب دوستوں کی بھی شفاعت، ان سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر میں نے اللہ سے اور دعا کی تو آپ نے پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے. اللہ نے کہا اتنے زیادہ اور بھی بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کروں گا. تو آپ نے اس کی شرط بتائی کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ وہ 70,000 یا ہر ایک کے ساتھ 70,000 وہ ہوں گے جو صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا کرتے تھے. کس پر بھروسہ کرتے تھے؟ اللہ کی ذات پر توکل تھا. بس اللہ تعالیٰ کرے گا جی، اللہ تعالیٰ کرنے والے. کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. وہ کسی سے جھاڑ دم نہیں کرائیں گے کہ چلو جی فلاں جگہ جاتے ہیں دم کرا لیتے. وہ یہ نہیں کرائیں گے. وہ کہیں گے نہیں یار اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ سے ہی ہوگا. اللہ سے ہونے کو ان کا اتنا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ان کا حساب ہی نہیں دوں گا. میں ان کا کیوں حساب دوں؟ انہوں نے زندگی میں کسی اور طرف نگاہ ہی نہیں کی، انہوں نے کبھی بدشگونی نہیں کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ مکان بنایا اور اوپر کالی ہانڈی رکھ دی. کس لیے کالی ہانڈی رکھی؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نظر نہ لگ جائے. تو اللہ کے بندو اللہ تو کہہ رہے ہیں نفع نقصان تو میرے اختیار میں، میں نہ بچانا چاہوں تو کالی ہانڈی بچا سکتی ہے آگ لگنے سے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے کالی ہانڈی آپ کو بچا لے یا بچ جائے بندہ؟ یہ وہ جسارت ہے، یہ وہ حماقت ہے جو ہمارے اندر چلی آ رہی ہے کہ وہ جی کالی ہانڈی لٹکا دیں اس سے نظر نہیں لگے گی. جی آپ نے فرمایا وہ کوئی ایسی چیز ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وہ کہیں کہ یار اس سے بچتا. ان کو یقین ہوگا کہ اللہ بچانے والے ہیں. وہ گاڑی خرید کے اس کے اندر اس کے اوپر جوتا نہیں لٹکاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے گھر کے باہر گھوڑے کا نال لٹکایا ہوتا ہے کہ جی اس میں بڑی برکت ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. گاڑی کے آگے جوتا لٹکایا ہوتا ہے چھوٹا سا. اسی طرح کی کئی فضول چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی لوگوں کو کرتے ہوئے. اپنے لباس کے اوپر کوئی چیز لگائی. ایک صاحب مجھے ملے، اچھے دیندار تھے، حقیق کی انگوٹھیاں 2-3 پہنی ہوئی. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کس لیے پہنی ہوئی ہیں؟ کہتے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو تو موت نہیں واقع ہوتی، زخمی بندہ ہو جاتا ہے، حقیق ٹوٹ جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے. کہنے لگے میرا بڑا حادثہ ہوا تھا جی، بازو بھی ٹوٹ گئے، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، حقیق بھی ٹوٹ گیا، لیکن میں بچ گیا یہ حقیق کی وجہ سے. ماشاء اللہ. آپ میں اور مکہ کے بت پرستوں میں تو کوئی فرق ہی نہ رہا نا. وہ بھی کہتے تھے بتوں کی وجہ سے ہم بچتے ہیں، وہ بیچارے بت اٹھا نہیں سکتے تھے نا. آپ بڑے کیپیبل ہیں، آپ بڑے دانا ہیں، آپ نے اسی بت کو انگوٹھی میں ڈالیا، اسی بت کے ٹکڑے کو. وہی ٹکڑا ہے یہ حقیق، اس کی اور کیا حیثیت ہے؟ حجر اسود کی کیا حیثیت ہے آپ یہ بتائیے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہم سارے وہاں بوسہ دیتے ہیں نا حجر اسود کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بوسہ دیا تھا. آپ ان کے الفاظ یاد رکھیے گا. حضرت عمر جب بوسہ دینے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حجر اسود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ایک بس پتھر ہو. میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب یہاں آنا تو اس کو بوسہ دینا. جی حج کے جب آپ حج کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر اللہ ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے ایک نشان رکھا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھیجا گیا تھا آسمانوں سے اور اس کو یہاں رکھ دیا گیا. بس آپ کی اتنی اہمیت ہے. اس کے علاوہ کہ میں بوسہ دے دوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، جب بوسہ دے دوں گا تو مجھے حادثہ نہیں آئے گا، جب میرا چہرہ نہیں بگڑے گا، یہ اختیار تیرے پاس نہیں ہے. تیرے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. بس تیرا اتنا ہی اختیار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا اور آپ نے ہمیں تعلیم دی تھی اور آپ نے کہا تھا وہاں رش ہو، آپ نے کہا عمر ایسے نہ ہو کہ تم بوسہ دے اور کسی کو تکلیف پہنچے، تم دور سے ہی استلام کر لینا، ایسے ہی کر لینا، بس تمہارا بوسہ ہو جائے گا. یہ بھی آپ نے تلقین. کیوں آج تو وہاں 40 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اگر ہر بندے کو یہ بتایا جاتا بوسہ دینا تو وہ پتہ نہیں کتنے بندے اس کے اندر کچلے جاتے. ہمارا دین تو آسان ترین دین ہے، بس دور سے سلام کر لیجئے اور چلتے بنی. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان بتوں کو انگوٹھی کیوں اجازت دی گئی. پہلی بات ہے سونے کی انگوٹھی تو ہے ہی مطلقاً حرام، بالکل حرام ہے، چاہے ماشے کی بھی ہو.
سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام کیا گیا، اور جس نے دنیا میں پہنا وہ جنت میں ان کے لیے یہ لباس حرام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی سزا ہے۔ نہ کسی نے شاباش دینی ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی کی بندہ تعریف کر رہا ہو کہ جناب بڑی خوبصورت سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، کبھی نہیں سنا کسی کو تعریف کرتے ہوئے، کہ ایک جہالت ہے بس کہ جی سونے کی انگوٹھی اگلوں نے ڈال دی، جی شادی کی تھی انہوں نے کہا جی سونے، بے وقوف ہو، آپ انہیں سمجھاؤ کہ یار میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہی نہیں ہوں، آپ نے کس لیے بنوائی؟ ہاں چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 3 ماشے، اس کی کیوں اجازت دی گئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کبھی سوال نہیں کرو گے کسی سے کوئی چیز مانگو گے نہیں۔ اسلام نے مانگنا ناپسند کیا کہ مانگنا نہیں ہے بھائی، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جو فقیر گلی میں مانگ رہا ہے نا اس کے بارے میں مانگنا منع ہے، کہ جی جو بھکاری ہوگا جو مانگے گا قیامت والے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں سوال کرتا تھا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ حدیث جو ہے نا جی یہ ان بھکاریوں پہ ہے، وہ جو مسجد کے باہر بیچارے بیٹھے ہیں، یہ سڑک پہ مانگ رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارے و آپ کے بارے میں ہے بھائی۔ اگر میری بھی عادت ہے کہ آپ سے مانگ لوں کہ جی وہ تھوڑی دیر گاڑی چاہیے جی مجھے وہاں تک جانا ہے، دے دے مجھے، تو میں بھی اسی فقیر کی طرح ہوں۔ فقیر نے گاڑی نہیں، اس نے پیسے مانگنے، میں نے پیسے نہیں مانگنے، میں نے گاڑی مانگ لینی کہ جی مجھے دیں ذرا، میں نے وہاں تک جانا، یا میں کہوں اچھا جی یہ فلاں چیز بڑی اچھی ہے جی یہ مجھے دے دیں آپ۔ یہ سوال منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی سوال نہ کیجیے۔ آپ نے صحابہ کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، انہوں نے کہا ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بیعت اس بات کی ہوگی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ ان صحابہ نے پھر بیعت کر لی کہ ہم سوال نہیں کریں گے، اور پھر وہ صحابی اگر کسی اونٹ پہ بیٹھا ہوتا، اونٹ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا اگر آپ نے کبھی کسی کو چڑھتے دیکھا ہو، عام بندہ تو چڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی بڑا نوجوان ایکسپرٹ ہو تو وہ بھاگ کے چڑھ جائے، ورنہ تو عام کو تو اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے، اور اونٹ کا بیٹھنا بھی کار دارد ہے، اور پھر اٹھنا اور بھی بڑی مشکل ہے۔ اگر آپ کسی کو اوپر بیٹھے ہوئے کو دیکھیں جب اونٹ اٹھتا ہے تو وہ اس کی کیا حالت ہوتی۔ تو اگر اس کا ہاتھ میں سے چابک نیچے گر جاتا تھا، چھانٹا گر جاتا تھا، تو وہ راہ چلتے کو نہیں کہتے تھے آپ مجھے اٹھا کر دیں، وہ خود اونٹ سے اترتے تھے نیچے، اور کوئی انہیں کہہ دیتا کہ یار آپ ہمیں بتا دیتے، کہتے ہم نے بیعت کی ہوئی ہے کہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، ادروائز دیکھا جائے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، میں آپ کو کہہ دوں یہ مجھے پکڑا دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، وہ خود کام کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، تو دنیا میں کسی پہ پھر بوجھ بھی نہیں بنے۔ آج تو ہماری عادت ہے، ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، مہمان آیا نا اندر، تو اسی کو کہہ دیں گے یار پنکھا چلا دینا، حالانکہ یہ پرلے درجے کی کمینگی ہے کسی مہمان کو حکم دینا۔ بھائی ایک بندہ مجھے ملنے آیا ہوا ہے اور وہ میرا مہمان ہے، بس سٹیٹس نہیں ہوتا مہمان کا کوئی، میں کہوں وہ جی چھوڑیں وہ تو فلاں تھا، نہیں، وہ مہمان ہے اس وقت، بھائی اس کا اکرام اور عزت کرنا۔ آپ نے کہا جس کو مجھ پہ ایمان ہے نا وہ مہمان کی عزت اور اکرام کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھا کہ کون مہمان ہے۔ آج تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون مہمان ہے، کوئی فلاں ہے تو کہتے ہیں جی گھر پہ ہی نہیں ہے، فلاں ہے تو ملتے ہی نہیں ہے، ہاں فلاں آ جائے تو ملنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوں گے، حالانکہ وہ دنیا دار ہوگا، اس کے لیے بھاگنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ انکار بھی کر دیتے تو مناسب تھا کہ میں ایسے ملتا ہی نہیں ہوں یار۔ لیکن ہماری تو ہر چیز الٹی ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہمان آ رہا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں دروازہ بند کر کے آنا، پنکھا چلا لینا، بتی جلا دینا اور آ جائیں ادھر جی۔ مہمان کو تو حکم دینا جائز ہی نہیں، وہ تو اکرام کے خلاف ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ سوال کرنا کتنا برا ہے، ہم ہر جگہ سوال کرتے ہیں۔ پھر ہمارا صدر بھی بن جائے نا کوئی تو وہ بھی پھر سوال کرتا ہے کہ یار یہ جگہ مجھے مل جاتی، ہمارا کو وزیر بھی بن جائے تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار جی فلاں جگہ میں سوال کر کے فلاں چیز حاصل کر لوں ناجائز طریقے سے، وجہ کہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے منع کیا تھا، اور ساتھ حکم دیا تھا اگر کوئی سوال کرے تو اس کی حاجت پوری کرنا، اس کو لیکچر نہ پلانا کہ سوال کرنا جائز نہیں، پتہ نہیں کس حالت میں وہ سوال کر رہے۔ آپ نے کہا چاہے وہ سوالی گھوڑے پر بھی بیٹھ کے آ کر سوال کرے کہ یار میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کا گھوڑا دیکھے کہ یار گھوڑا تو 20,000 کا ہو سکتا ہے، 20,000 کا ہی گھوڑا ہو یا 20 لاکھ کا ہو اور اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اس وقت، تو تب حکم دیا گیا اس زمانے میں کہ آپ انگوٹھی پہنیے 2.5-3 ماشے کی، تاکہ اگر آپ کی پاس سے پیسے نہ ہو کھانے کے لیے، کرایہ گم ہو جائے تو کم از کم انگوٹھی تو ہاتھ میں ہوگی، آپ نکال کے اس کو دیں بازار میں کہ یہ انگوٹھی رکھیں جی، اس کے بدلے میں مجھے 100 روپے دے دیں یا 50 دے دیں میں کھانا کھا لوں، یا مجھے 100 دے دیں میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس کی اتنی مالیت ہے جی، 300-500 مالیت ہے اس چاندی کی انگوٹھی کی، 3 ماشے کی، ایک پتھر بیچ میں لگا ہوا، بس اس سے زیادہ پتھر کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے زیادہ یہ مقصد ہے انگوٹھی کا
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ رسول اور نیچے لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نیچے سے اگر پڑھتے تھے تو پڑھا جاتا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ انگوٹھی پہ کھدا ہوا تھا، آپ چاہتے تو محمد الرسول اللہ لکھوا دیتے، لیکن آپ نے اس کو ادب کے خلاف سمجھا۔ دیکھیے کتنا پیغمبر ادب کرتے ہیں اللہ کا، کہ اگر میں محمد الرسول اللہ لکھواؤں گا تو پھر محمد پہلے آئے گا، رسول بعد میں آئے گا، اور اللہ آخر میں آئے گا۔ تو آپ انگوٹھی آپ نے دیکھی ہوگی، کئی جگہ اس کا چارٹ بنا ہوتا ہے، کیلنڈر پہ بنی ہوتی ہے انگوٹھی، آپ غور کیجئے، اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے رسول لکھا ہوا ہے، اور سب سے نیچے محمد لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا ادھر سے پڑھے محمد الرسول اللہ، کہ میرا رب کا نام میرے سے پہلے نہ ہے، میرے رب کا نام پہلے آنا چاہیے، میرا نام تو بعد میں آنا چاہیے، اور درمیان میں وہ تعلق ہونا چاہیے جو میرے رب کے ساتھ ہے، کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، میں کیا ہوں؟ اس کا رسول ہوں۔ ہمیں وہ انگوٹھی بتا رہی ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ دین ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، اگر ہم غور کریں کہ دین کیا سکھا رہا ہے۔ بھائی ہم پڑھیں گے تو سیکھیں گے نا۔ تو وہ مقام کن لوگوں کو ملا جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، کہ وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، کوئی بدشگونی نہیں کرتے تھے کہ یہ کام اس لیے نہیں ہوا جی وہ فلاں سے صبح ملاقات ہو گئی تھی، اس سے ملاقات ہو جائے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ایک صاحب رہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، میرے گھر پہ بلیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ادھر ہی پھرتی رہتی ہیں، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ جی کالی بلی آپ ذرا سنبھال کے رکھا کریں، کیونکہ وہ جس دن کالی بلی آپ کی باہر نکل آئے تو ہمارے بھائی صاحب پھر گھر سے نہیں نکلتے، وہ اس دن نہیں جاتے کہیں، کیونکہ انہیں کسی نے بتایا کہ کالی بلی اگر گزر جائے گھر کے آگے سے تو پھر اس دن باہر ہی نہ نکلیں، اگلے دن جائیں، تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی۔ میں نے کہا یار اس کا تو وہ بلیاں اللہ کی مخلوق ہے، سارا دن باہر پھرتی رہتی ہیں، تو آپ کو کس نے بتایا کہ کالی بلی؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر کالی بلی سے باندھ دی ہے۔ اتنی گھٹیا تقدیر ہے آپ کی، اتنے گئے گزرے ہیں آپ کی اتنی گھٹیا اوقات ہے کہ آپ کی قسمت اللہ نے کالی بلی سے لگا دیا کہ آپ کی موومنٹ، آپ کا آنا جانا کالی بلی کنٹرول کرے گی۔ میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں احسن التقویم طریقے سے پیدا کیا۔ سورہ والتین پڑھیے نا، غور کیجئے قرآن کی صورتوں پر، اللہ تعالیٰ فرماتے احسن تقویم، میں نے بہترین طریقے پہ بہترین چیز کے اوپر تمہیں پیدا کیا، احسن ترین بندہ تمہیں بنایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یار وہ میں تو گھر نکلنا ہی نہیں چاہیے، میں جیسی گاڑی نکالی آگے سے کالی بلی بھاگ گئی، تو اب تو بڑی پریشانی لگ گئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، بہتر ہے جاؤں، اور جاتے ہی نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا آپ نے اپنی تقدیر بلی کے حوالے کر دی کہ بلی طے کرے گی یار آپ کی آنا جانا، بلی کی کیا حیثیت ہے، یہ تو میرے رب نے طے کی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ قلم جس سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ سوکھ چکا ہے، اب دوبارہ نہیں لکھی جائیں گی۔ اگر تمام دنیا بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور تمہاری تقدیر میں نہ لکھا ہو تو پوری دنیا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تمام دنیا تمہارے نقصان پہنچانا چاہے اور تمہاری تقدیر میں نہ لکھا ہو تو پوری دنیا مل کر بھی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ تیرے رب نے تیری تقدیر لکھ دی ہے اور وہ قلم سوکھ چکا ہے اور اب اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم تو بھاگے پھرتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، حالانکہ بھائی مجھے ایمان ہونا چاہیے کہ اگر یہ عہدہ میری قسمت میں لکھا ہوا تو اگلے پکڑ کے مجھے وہ دے دیں گے، اگر نہیں لکھا ہوا تو میں بھاگا پھروں، میں خوار ہو جاؤں گا۔ جب میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا ہے کہ جی آپ کا رزق ہم نے طے کر دیا ہے، آپ دیانتداری سے اپنا کام کریں، مجھے یہ کہا گیا ہے آپ سچ بولیں، دھوکہ فریب نہ کریں کسی کے ساتھ، آپ بالکل کامیاب ہوں گے۔ آپ ڈنڈی نہ مارے کہ یار میں نے سچ بتا دیا تو یہ چیز ہی نہیں خریدے گا، اگر میں بتا دوں کہ میری گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہے تو بکے گی نہیں، اس کا مطلب ہے مجھے اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے، مجھے اپنے اس کام پر ایمان ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی نا کہ 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور اس کے بعد میں نے جب اگلی دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی میں نے جب پھر دعا کی تو اللہ نے فرمایا اپنے دائیں طرف دیکھیے، میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی انسانوں سے کور تھیں، دور تک جتنے پہاڑ تھے نا ان کی چوٹیوں پر بھی بندے ہی تھے، زمین نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بائیں طرف دیکھیے، بائیں طرف پہاڑ نہیں تھے،
تو وہاں میں نے آسمان دیکھا. جب آپ دیکھتے ہیں نا کھلے میدان میں, ہم تو شہر میں بھی کھلا میدان ہی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جب آپ باہر چلے جاتے ہیں دیہات میں تو آپ کو سورج جو آسمان ہے زمین کے ساتھ ملتا دکھائی دیتا ہے اینڈ کے اوپر جا کر. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں آسمان زمین کے ساتھ ملتا دکھائی دے رہا تھا نا, وہاں تک انسان دیکھے. تو اللہ نے کہا یہ آپ کی ساری امت ہے جو جنت میں جائے گی آپ کے ساتھ. اللہ نے مجھے وہ سارے لوگ دکھا دیے. تو حضرت عکاشہ بن